نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہ بارک اللہ محمد تو ترجمہ کی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ انسان کی اس شاہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ ہمارے خیالات کو دیکھتا ہے، ہمارے ارادوں کو دیکھتا ہے، ہمارے حرکتوں کو دیکھتا ہے. ہم اپنے اندرونی اجزاء سے ہم نہیں دیکھتے اس کو. اب دیکھو، ہم ہاتھ کو دیکھتے ہیں لیکن اندر نہیں دیکھتے، رگوں کو نہیں دیکھتے، خون کو نہیں دیکھتے. اور اب یہ جسم ہے، ہم جسم کو باہر کو دیکھتے ہیں لیکن اندر کو نہیں دیکھتے. اس لیے بیمار ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو کیا کیا جائے، وہ انٹرسٹرون کریں، یہ فلانے، اس کو بھی پتہ نہیں چلتا، وہ بھی کبھی غلط بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہماری ایک ایک ذرے اور ذرے سے جزا جن سے ذرہ بنا ہے اس کو دیکھتا ہے. اس کی اگر میں کوئی کڑکڑ ہوتی ہے، آوازیں ہوتی ہیں، اس کو سنتا ہے. اور یہ نہیں کہ ایک آدمی کی، ایک آدمی تو ایک مشین کے اندر آئے گا، سب سامنے آئے گا، کچھ نہ کچھ آدمی کو پتہ چلے گا. پوری کائنات، جتنے انسان ہیں، جتنے حیوان ہیں، سورج ہے، چاند ہے، یہ بڑی بڑی پہاڑ ہے، اس کے اندر کچھ ہوگا، ذرات ہوں گے. ایک ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسا ہے. اس عظیم رب سے ہمارا کوئی ارادہ نہیں چھپ سکتا، کوئی نیت نہیں چھپ سکتی، کوئی خیال نہیں چھپ سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قریب ہوں، اجیب الدعوت الداعی، میں قبول کرتا ہوں اس کی دعا کو جو مجھ سے مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی ضرورت ویسے بھی پوری کر سکتا ہے. میں اس لیے پہلے تمہیداً بات کی کہ وہ ہر چیز سے خبر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس اچھا لگتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے، دعا مجھ سے کریں. اللہ تعالیٰ میں اپنے سے مانگنے سے ڈنگ بتائیں. مانگنے کا ڈنگ بھی ہوتا ہے. ڈنگ جانتے ہیں طریقہ؟ ایک آدمی تھا، بچہ تھا، اس نے ابو کو کہا کہ مجھے سائیکل خریدو. اس نے کہا کہ اس ساتھ پیسے نہیں تھے، تو اس نے کہا کہ پیسے نہیں ہیں، گھر میں تنگی ہے. اس نے کہا کہ اب بچوں کے ساتھ سائیکل ہے، میرے ساتھ سائیکل نہیں ہے، مجھے سائیکل خریدو. تیسرے دن اس نے کہا کہ بیٹے اس سائیکل کو خیال سے بھی نکال دو کہ میں تمہارے لیے سائیکل خریدوں. وہ رو پڑا اور ابو سے کہا کہ ابو اگر تم مجھے سائیکل نہیں خریدو گی پھر کون ہے دنیا میں کہ مجھے سائیکل خریدے گا. اس کا دل اتنا دکھا کہ اس نے قرض لے کر کے اس کے لیے سائیکل خریدا. تمہارا رب قرض نہیں لیتا. لیکن سمجھ آئی بات؟ ایسی مانگا کرو. اللہ تعالیٰ کو ایسی مانگ بہت اچھی لگتی ہے. بعض لوگ مانگتے ہیں، وہ اس میں بھی تکبر کرتے ہیں، دے دو. نہیں، طریقے کے ساتھ مانگو.
جو آدمی اللہ سے مانگتا ہے وہ ہاتھ اٹھانے کے ساتھ ہی، جو ہاتھ جب اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سے مانگتا ہے، تو اس کے 10 باتوں پر یقین ہوتا ہے. 10 باتوں پر. پہلے اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ میرا رب میرا سنتا ہے. آپ نے کبھی یہاں سکھا ہے اگر تمہاری وہاں وہ کسی ساتھی سے قرض مانگنا ہو، کراچی میں ہے اور آپ دوا پشاور میں ہے، آپ نے فون بھی نہیں ہے، بغیر فون کے آپ نے چپ کے سے کمرے کے اندر سکھایا ہے کہ فلاں نے مجھے تھوڑا قرض دے دو، اس کو جانا پڑتا ہے یا فون کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں سنتا. جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کا ایمان ہوتا ہے کہ میرا رب میری بات سنتا ہے. کتنا بڑا عقیدہ، زبردست عقیدہ آپ کا ہو گیا. ہاتھ، یہ تمہارا دعا تمہاری ایمان کو تقویت دے گی، بشرطے کہ دعا ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ جو مسجد کی وہ دروازے میں کھڑا ہوتا ہے کہو کہ یا اللہ تجھ سے مانگتا ہوں، کسی نہیں مانگتا. چادر بچھایا ہوا ہے کہ یہاں ڈال لو. لوگوں کہاں ڈال لو، مانگتے ہیں لوگوں سے اور جھوٹ بولتا ہے کہ خدا سے مانگتا ہوں. خدا سے کہاں سے مانگتے ہو؟ ایک تو یہ ہو گیا. دیکھو اللہ پاک کو کتنا ترس آئے گا. پھر آپ اس بات کو بھی ہے کہ یا رب العالمین مجھے آپ کو پتہ ہے کہ میں کمزور ہوں، مالی لحاظ سے، جانی لحاظ سے بیمار ہوں. تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ دوسری تو نہیں جانتے، اس کو تو ہم دھوکہ دیتے ہیں. کبھی آدمی لکھپتی ہوتا ہے، کہتے ہیں میری بچی بیمار ہے، خود بیمار ہوں، حالانکہ وہ جس کا بھی جب اس کی فوتگی آ جاتی ہے تو اس کی لاکھوں روپے تقسیم ہو جاتے ہیں. ہم جانتے نہیں ہیں. مالدار کو ہم جب اس صاف کپڑوں میں آتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل بادشاہ ہے، حالانکہ اس کی جیب میں ایک پیسہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ان کو صدقہ دو. وہ بادشاہ لگتا ہے لیکن اندر کچھ نہیں ہے، پاس پیسہ نہیں اس کے ساتھ. لیکن یہ آدمی جانتا ہے کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، میرے جو میں کہتا ہوں ٹھیک کہتا ہوں. باقی ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، محتاج ہیں. تیسری بات یہ کہ جو مانگ رہا ہوں اس کے پاس ہے. جس کے پاس جو نہ ہو، تم نے کبھی بھی اپنا کاسا یا کسی جو چڑیوں کا اس کا وہ ہو فارم ہو، تم نے کبھی اس سے دودھ مانگا ہے کہ تمہاری چڑیوں کے فارم ہے مجھے دودھ دو دو؟ یا گدوں کی ریوڑ کے پاس گئے ہو کہ مجھے بھی تھوڑا دودھ دے دو؟ گدوں کے اندر دودھ کہاں ہوتا ہے؟ تو ایک آدمی بیٹا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ بیٹے ہیں. ایک آدمی مال مانگتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مال اس کے ساتھ ہے. جگہ نہیں ہے، ہماری جگہ تنگ ہو رہی ہے، اس لیے یہ دعا کرے اللہ پاک کی جگہ ہے. اگر کوئی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ اس کو تنگ کرے گا، دے دے گا، جگہ میں دے دے گا. یا کہے گا کہ چلو کوچ کرو اور جگہ جاؤ، جس وہاں سے آیا لایا، یہاں سے لایا. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پاس سب کچھ ہے. ایک آدمی کہتے کہ میں بیمار ہوں، صحت اس کے پاس ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ رب العالمین، ایک آدمی میں حرم شریف کے اندر بیٹھا تھا، رمضان مبارک تو نہیں تھا لیکن روز وہاں لوگ روزے رکھتے ہیں، وہ جمعرات اور پیر کو اکثر ایسا ہوتا ہے. میں بھی دعا میں مشغول تھا، میرے پیچھے ایک آدمی تھا، وہ قصور کا تھا غالباً. وہ کہتے ہیں رب العالمین میں لالچ نہیں کرتا، میں لالچ کرتا نہیں ہوں، صرف ایک بیٹی چاہیے، ایک بیٹی. جب اذان ہو گیا تو اس کو میں نے بتایا کہ یار
تم ایک بیٹی مانگ رہی ہو اللہ تعالیٰ سے, وہ کہتی میں لالچ نہیں کرتا, میں کہتا ہوں مجھے ایک بیٹی مل جائے. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹیوں کے خزانے ہیں, ختم نہیں ہوتے اس سے. یہ نہ کہو کہ ایک بیٹی دے دو, لالچ نہیں کرتا. تم کیسے لالچ کرو گے؟ لوگوں سے لالچ مت کرو, خدا سے اتنا لالچ کرو جتنا تمہارا جی چاہے. اللہ تو متبری کا ہے, اس کے لیے بھی آپ تکبر کرتے ہیں. تو یہ اس کے پاس ہے تب مانگتا ہے. جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو اس سے آدمی کوئی نہیں مانگتا. جو آدمی خود بھوک سے مر رہا ہو اس سے کوئی آدمی کھانا روٹی مانگتا ہے؟ دولت والے سے مانگتا ہے. تو رب العالمین کے پاس ہر خیر کے خزانے ہیں, ہر چیز کے خزانے ہیں, اسی لیے اس کو وہ اس سے مانگتا ہے. ہر چیز کی دور کرنے کے, شر کی دور کرنے کے اسباب ہیں. کہتے ہیں بس نہ ہو تو نہیں ہوگا. تو اسی لیے وہ انسان مانگتا ہے. تو تین باتیں ہو گئی. کتنا بڑا یقین ہے. آدمی دعا مانگتا ہے, ایمان کی اس کا ایمان چٹان بن جاتا ہے, بشرط دیکھیے دعا ہو. صرف ایک دعا ہماری ٹھیک ہو جائے, آپ دیکھیں گے کس طرح بنتے ہیں. چوتھی چیز, کبھی کبھی آدمی کے پاس چیز ہوتی ہے لیکن اس پر قادر نہیں ہوتا. مثلا آپ کے پاس پیسہ ہے, تم سے کوئی قرض مانگتا ہے لیکن آپ کا قرض پھنسا ہوا ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن آپ اب دینے پر قدرت نہیں رکھتے. بہت بار ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے لیکن اس پر وہ قادر نہیں ہوتا. تو آپ نے یقین کیا کہ اللہ میں تو جو مانگتا ہوں اس پر تو قادر ہے. پانچویں چیز, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, کیونکہ شریک ہوگا تو دونوں سے مانگنا پڑے گا. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو گاڑی راستے میں کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ اشاروں میں گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے, پھر ملنگ ہوتے ہیں, جلدی پھرتے ہیں, آپ کے پاس آتے ہیں, تھوڑا دے دو, آپ نہیں دیتے دوسری طرف جاتے ہیں. وہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ نہ دے دوسرا دے دے گا, ایسا نہ ہو کہ وہ بھی چلا جائے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا وہ نہیں دے گا تو آگے چلا جائے گا, کوئی دے گا. تو اس طرح آدمی کو جب اللہ تعالیٰ ایسی مانگتا ہے کہ اس کے سوا مجھے کوئی اور نہیں. میں سیکل والی کی بات کی کہ تو نہیں دے گا پھر کون دے گا. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی اور ہے, وہ دینے والا ہے ہی نہیں. اگر وہ کہتے ہیں وہ بھی دینے والا ہے پھر بھی نہیں ہوگا. دوسری سے چھٹی بات کہ اس کے ساتھ یہ تو کوئی اور دینے والا نہیں ہے. چھٹی بات کہ جو چیز میں مانگتا ہوں اس چیز میں اس کے ساتھ وہ شریک نہیں ہے. کبھی کوئی چیز ملنگ تو ملے گا کہ وہ تو کہا کہ یہاں سے نہیں ملے گا تو وہاں سے ملے گا, وہاں سے نہیں ملے گا تو وہاں سے ملے گا. ملنگ تو ایسا کرتا ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ اینک ہے, آپ مجھ سے مانگتے ہیں, اس میں کسی کے اور کا کیا نہ ہو, حق نہ ہو, میرا ہو. اور آپ کو یہی اینک چاہیے تو کیا کرو گے؟ تو آپ کو ایک سو ہو جائے گا. کوئی اس کے بعد شریک نہیں ہے. دونوں میں فرق سمجھ آئی بات. ایک یہ ہے کہ اس کے پاس بھی ہے, دوسرے کے پاس بھی ہے. ایک یہ ہے کہ ایک چیز ہے, مثلا خالق ہونا, اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا. اللہ تعالیٰ کوئی خالق نہیں ہے اور کہ مجھے بیٹا دے دے. کوئی مأوا نہیں ہے, کوئی ملجا نہیں ہے, کوئی حاجت روا نہیں ہے, وہی حاجت روا ہے. کہ زبردست آدمی کیسے ایمان بنے گا اس کا اگر وہ اس طرح دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے. ساتویں بات کہ وہ سخی ہے. ایسا ہو کہ کبھی آدمی اس کے پاس کچھ تو ہوتا ہے, چیز ہوتی ہے, لیکن وہ کبھی لینے کے دینے پڑتے ہیں.
یہاں ایک ساتھ ایک آدمی تھا، اس کے پاس جب ملنگ آتا تھا، خود مالدار تھا، اس کی جیبوں کی تلاشی لیتا تھا اور اس سے وہ پیسہ وہ لے لیتا تھا. تو ملنگ اس کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم سے لے گا. تو جب آدمی کو یقین ہوگا کہ میرا پروردگار سخی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر مانگے گا. اللہ کریم ہونے کا آپ نے یقین کر لیا. ساتھی بات تو یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ غیرتی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سوال کروں گا تو جس سوال کیا جاتا ہے وہ خفا ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا بیٹا بڑا مالدار ہوتا ہے لیکن پھر بھی ماں سے مانگتے ہو، ماں خوش ہوتی ہے، ماں خوش ہوتی ہے. تو جس کا یقین ہوتا ہے کہ میری مانگنے سے میرا رب خفا نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہے. جب کسی اور سے مانگتا ہوں تو خفا ہوتا ہے، اور جب دوسری سے مانگتا ہے تو خفا ہوتا ہے. جب مجھ سے مانگتا ہے خوش ہوتا ہے. اب کیسے مانگے گا؟ جتنا چاہے مانگے. آٹھویں بات کہ اس کی خزانوں سے کم نہیں ہوتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بادشاہ بھی ہو پھر بھی اگر آپ 1 لاکھ روپے دے دیں، اس کے پاس کروڑوں روپے ہے لیکن 1 لاکھ تو کم ہو گئے نا. ایک پہلے زمانے میں ایک فقیر تھا، وہ چرسی بنگی تھا. لوگوں نے مسار صاحب کے زمانے میں پہاڑ پر بھیج دیا تھا. وہ غیرتی آدمی تھا، کہیں اور ان کے پاس نہیں جاتا، ان کے پاس چلو قوم نے بگا دیا تھا شرابی. جب اس کی موت آنے لگی تو یہاں ادھر دیکھا، یہاں کوئی چچا بھائی نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا کہ رب العالمین میں بیمار بھی ہوں، تو جانتا ہے. اگر مجھے پتہ ہوتا اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ میں اس بات کو جان لیتا کہ تو مجھے معاف کرے گا تو تمہاری بادشاہی میں ذرا برابر بھی کمی آئے گی، تو واللہ میں تجھ سے معافی نہیں مانگتا. کیونکہ تمہارے خزانے میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بادشاہی کم ہو جائے، تمہاری بادشاہی کم ہو جائے. اگر میں جانتا تھا کہ مجھے تم جہنم میں ڈال دو تو تمہاری بادشاہی میں زیادتی آئے گی، تم اور زیادہ اونچا ہو جاؤ گے اور بڑھ جاؤ گے، اور تمہاری بادشاہی میں بڑھوتری آ جائے گی. تو میں تجھ سے نہیں مانگتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم بڑے ہو. لیکن اگر میرے معاف کرنے سے تمہاری بادشاہی میں کمی نہیں آتی اور میرے معافی میں، میرے جہنم میں ڈالنے میں تمہاری بادشاہی میں بڑھائی کیا وہ زیادتی نہیں آتی، تو میں فقیر ہوں، مجھے معاف کر دے بس. تو یہ بات یہی کرتے ہیں کہ اس کے پاس خزانے ہیں، کم نہیں ہوتے، نہ اس کی شان میں کوئی کمی آتی ہے، نہ اس کی شان میں بڑھوتری آتی ہے کس سے. تو جب ایسا سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو اس کو تو معاف ہی کرے گا، اس کی جنازے میں جو شریک ہوگا وہ بھی معاف کرے گا. اس کے بارے میں حدیث میں آیا. دسویں بات، وہ کسی کی دباؤ میں نہیں آتا. کبھی کبھی آدمی آپ دیکھا ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں بھائی کو یا باپ کو کچھ دے دوں، لیکن بیوی آپ کی بڑی زبردست ہے، پھر چپ کسی بغل میں دیتے ہو، پھر کسی بغل میں کیا ہے. اب یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہے لیکن دباؤ میں آ گیا. کس میں آ گیا؟ دباؤ کی وجہ سے وہ نہیں دے سکتا.
کبھی کبھی پاکستان کسی کو بھی چیز دینا چاہتا ہے لیکن امریکہ دباؤ ڈالتا ہے کہ مت دو. کچھ دوسرے ملک پر دباؤ ڈالتا ہے کہ پاکستان کو مت دو, پاکستان کو دو گے تو تم خطر تمہیں دیکھوں گا. مال بھی اس کا ہے, سب کچھ اس کا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب امریکہ کا دباؤ ہے نہیں دے سکتا, تیل نہیں دے سکتا, فلاں چیز نہیں دے سکتا. تو اللہ تعالیٰ کسی کی دباؤ میں نہیں آتا کہ فلان کہے کہ مت دو تو نہیں دے گا. نہیں, آپ اندازہ لگائیں اگر کوئی آدمی اس طرح دعا مانگے گا جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس نے 10 عقائد کا کیا ہو گیا زبردست بات سامنے آ گئی. تو جب وہ اللہ پاک کے سامنے دعا کرے گا, ہاتھ اٹھائے گا ایسی نیت کے ساتھ, ایسی قوت کے ساتھ کیا, تمہاری دعا میں وزن نہیں پیدا ہو جائے گی. دعا میں وزن پیدا کرنا, دعا میں وزن پیدا کرو. پھر آپ کبھی کبھی دعائیں لمبی لمبی مانگتے ہیں لیکن مانگتے لوگوں سے, خالق سے نہیں مانگتے. ہمارا دعا درست نہیں ہوتی. دعا میں یہ چیزوں کا جو میں نے کہہ دیا لحاظ رکھیں. تو آپ جب دعا مانگیں گے انشاءاللہ آپ تمرین کریں. کیا کریں؟ اب اس کے بعد تمرین رہ گئی. آپ تمرین کا مطلب یہ ہے کہ آپ مشق کریں, ایسی دعا مانگنے کی آپ مشق کریں. جو بھی چیز ہو کہو کہ یا رب العالمین جب میں کسی مخلوق سے طمع کروں اسی مجھے مت دو, تو ہی مجھے دینا ہے. یقین جانو زبردست آدمی بن جاؤ گے. کسی سے طمع کرو گے, سوال کرو گے, رب العالمین جل جلالہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میز سے لپٹا ہوا ہے اب اس کو کیسے چھوڑا جائے. اس سے مانگو, چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگو. ہمارے ایک دوست تھا, وہ کہتے ہیں کہ میں ہر چیز خدا سے مانگتا تھا, ہر چیز. ایک دن رمضان مبارک تھا, بلاخانہ تھا. بلاخانہ جانتے ہو, ایک نیچے گھر ہوتا ہے ایک اوپر ہوتا ہے. اس طرف دادا, اس کا دادا رہتا تھا اور اس طرف یہ رہتے تھے. اور دادی نہیں تھی, دادی نہیں تھی, دادا تھا, بوڑھا تھا. وہ کہتے کہ وہاں خربوزہ جانتے ہو, خربوزہ آپ نہیں جانتے. خربوزہ پہلے زمانے میں کلاچی کے خربوزے ہوتے تھے, اتنے ہوتے تھے, اتنے خوشبودار ہوتے تھے. آپ لوگوں نے کہیں دیکھا ہوگا وہاں تو ہم قتلی تو بڑا یعنی وہاں سے آ کر آدمی کو یہاں خوش محسوس ہوتی تھی, اتنے بڑے زبردست ہوتے تھے. کلاچی کے تھے, کلاچی کے خربوزے بڑے بڑے تھے. تو وہاں پڑا تھا تو اس کو دل چاہ کہ مجھے مل جائے. اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میری ماں کے دل میں ڈال دو کہ مجھے خربوزہ دے دے. اب وہ نہیں دے رہی تھی, بس تو نہیں کہتا تھے, اب ماں تھی لیکن وہ اس کی ضدی آدمی تھا. تو ہی دے گا. اس نے ٹھان لیا تھا کہ سوال نہیں کروں گا کس سے, اللہ سے مانگوں گا. بس اس کو پتہ چلا کہ شاید اس میں خیر نہیں ہو, اس خربوزے میں کوئی نقصان ہوگا. پھر اس طرح کریں. سمجھ آئی بات؟ اس میں فائدہ نہیں ہوگا. جس طرح بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو اس کو نہیں دیتا تو بچہ تو نہیں جانتا, لیکن تم جانتے ہو کہ اس باپ کے ساتھ یہ چیز ہے, نہیں دے رہا ہے تو اس میں ضرور کوئی راز ہے. بیمار ہے اس لیے اس کے لیے وہ ٹھیک ہے نہیں, اس لیے نہیں دے رہا ہے, اس لیے نہیں دے رہا ہے. یا وہ خراب کرے گا پیسے. ایک بچے کو 1 لاکھ روپے دے دو تو اڑا دے گا, سونا دے دو خراب کرے گا. اس کو اتنی چیز دے گا جتنا اس پہ گزارا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھنے لگا. جب اٹھنے لگا تو وہاں سے دادا جان نکل آئے کمرے سے اور کہا کہ فلانی, اپنی بہو کو کہا, اس کی ماں کو کہا کہ میرے خربوزے سے فلان کو اتنا خربوزہ دے دو.
تو خدا کا الگ تو پتہ تھا کہ اس کی ہے نہیں ہے، اس کی دادا جان کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کس کے دل میں ڈال دیا؟ دادا جان کے دل میں ڈال دیا. مخلوق پر قطعاً اعتماد نہ کرو، قطعاً نہ کرے. رب العالمین آپ کو لوگ کہیں گے اس کی کینسر ہے، اس کا بلا علاج ہو گیا. کہو کیسے، کیوں لا علاج ہو گیا؟ یہ ہمارے یہاں نقیب نام ہے، سب زیادہ ہے، وہ خفا تھا، کہا تھا کہ میرے لوگوں نے کہا ہے، ڈاکٹروں نے کہ تمہیں کیا ہے، یہ ارکان ہے، کالے ارکان ہے. میں کہا کچھ نہیں ہے، تو جھوٹ بولتے. میرے خیال 20 سال تو ہی ہوگی، ذرا بھر بھی فرق نہیں آیا، پہلے سے زیادہ جوان ہو گیا. دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. بیماریاں بھی اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. تو مانگو کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگو. ہم ایک بار آ رہے تھے وہاں سے فیصل آباد سے آ رہے تھے، غالباً میرے ساتھ بلال صاحب کی گھرانے کی بھی کوئی تھا، فیصل آباد والے. نماز وہاں پڑھی مغرب کی، تو ساتھیوں کا ذہن بنا تھا کہ مانگنا کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. میں اس لیے مختلف مسائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ کیا ہر چیز مانگے اس سے. راستے میں جب آ رہے تھے تو تقریباً 3 پاؤ یا 1 گھنٹہ نہیں گزرا تھا. اس وقت راستہ ہم لاہور آ رہے تھے فیصل آباد سے، تھوڑا سا مشکل تھا راستہ. اب تو موٹر وے بن گئے، کیا ہائی وے بن گئے، اس طرح نہیں تھا. ہم گاڑی میں سوار تھے، پتہ نہیں کیا کھایا تھا. راستے میں ایک ساتھی کو گڑ پیدا ہو گیا پیٹ میں. اب وہ اس نے ایک سوچا کہ ایک بہانے سے ہم کیا ہو جائیں گے، بہانہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا کام ہو جائے گا. یہ بھی خدا پر اعتماد نہیں ہے. اس نے بہانہ کیا، اس نے کہا کہ استاد جی نماز کے لیے گاڑی روکو. استاد جی بھی سمجھدار تھا، اس کو پتہ تھا کہ یہ وقت عشاء کی میں وقت تو کافی ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ ہم عشاء میں مولانا صاحب یا صوفی جی عشاء میں وقت بہت ہے، پہنچ جائیں گے. ابھی تو گھنٹے بھی نہیں گزرا ہے. اب خدا کی طرف متوجہ ہو گیا. کس کی طرف متوجہ؟ یا رب العالمین، ایک بات تھا نماز کی، وہ بھی مس ہو گیا. تو ہی بس یا پیٹ کو صبر دے دے یا گاڑی کو صبر دے دے، دونوں میں سے ایک کر دے. ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. یا پیٹ کو صبر دے دے یا گاڑی کو صبر دے دے. تو 5-6 منٹ کے بعد ایک آواز آ گئی، ڈس کی ڈس. تو وہ جو ہمارا بس تھا، اس بس کی جو پچھلے 2 ٹائر ہوتے ہیں، ایک ٹائر ڈس کیا تھا اس نے. پھر چلتا ہے، گاڑی چلتی ہے. 5 منٹ کے بعد گاڑی ایک جگہ رک گئی. تو وہاں پنچری بھی تھا اور وہاں ایک خاص جگہ تھی، لیکن وہاں پنچری تھا، وہاں مسجد تھی. تو استاد جی بڑا زبردست آدمی تھا. اس نے کہا کہ ہمیں ٹائر بنانے اس میں وقت لگے گا، جس نے پیشاب کر رہا ہو پیشاب کرے، جس کو تقاضا آیا ہو تقاضا کرے، جس نے نماز پڑھی، جس نے روٹی کھانے روٹی کھائے. کئی واقعات ہیں ایسے. تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری بات کو سنتا ہے، جانتا ہے، دیتا ہے، تکلیفوں کو دور کرتا ہے. کس سے مانگو؟ اس سے مانگو، لیکن ٹھیک مانگنے کا طریقہ اختیار کرو. آپ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں. لیٹرین میں جاتے ہو اللہ تعالیٰ سے مانگو. دعائیں آئی ہیں وہ پڑھیں، لیکن ہم تو تلاوت کرتے ہیں، اس لیے ہمارے دعاؤں میں زور نہیں ہوتا. ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. دعا نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں؟ اب ربنا ظلمنا انفسنا. اب دیکھو امام جب
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، یہ دعا ہے، ہم تلاوت کی طرح کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے ربنا ربنا، یہ نہیں کہتے، بس ایک روٹین سیکھا ہے، بس چلتے رہتے ہیں، لمبی دعا مانگتے ہیں۔ لیکن لمبی دعا میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ترتیب بنائی ہے کہ پہلے یہ مانگنا ہے، یہ مانگنا ہے، یہ مانگنا ہے، یہ مانگنا ہے، یہ مانگنا ہے۔ جب اجتماعی دعا آدمی لوگوں کے بھی چپڑے اتارتے دعا قبول نہیں ہوتی، مانگتے نہیں ہے، اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ سے تھوڑی سی مانگ کے یار میری ضرورت ہے، بس دے دے گا۔ تو یہ لیٹرین میں جاتے وقت دعا کریں کہ یا رب العالمین خیریت ہو، یہاں جب رش ہوتا ہے کہو کہ یا رب العالمین ایسی جگہ پر اس وقت تک میری پیٹ کو صبر دے دیں کہ جب تک جگہ خالی ہو، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ترتیب بنائے گا آپ کے لیے۔ تو اس طرح ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہو۔ آپ کو کبھی اچھی کھانے کی ضرورت، یار آج تو اچھا سا کھانا دے دیں، پھر دے دے گا، لیکن میں لوگوں سے مت مانگو، لوگوں سے مت مانگو۔ لوگوں سے مانگنے کا طریقہ بھی ایسا ہے کہ کبھی کبھی بعض لوگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ پاسپورٹ بھی بن گیا، اللہ بڑا کرم والا ہے، پاسپورٹ بھی بن گیا، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ کا فضل و کرم ہے، پیسے کا بندوبست بھی ہو گیا، الحمدللہ 2 لاکھ روپے مجھے مل گئے، صرف 50,000 روپے کم، انشاءاللہ اللہ وہ بھی دے دے گا، وہ برجانے سے کہے گا، تاکہ برجانے جی کیا کرے وہ 50,000 یہ دے دے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، جسے یہ تو سوال کرتے ہیں لیکن طریقے سے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دے گا، مطلب ہے کہ تم نکالو۔ ہمارا رب لطیف ہے، وہ عظیم ذات ہے، مخلوق سے تم مت کرو، ہر چیز خدا سے مانگا کرو، اس کی مشق کرو۔ جب تمہارا مشق مضبوط ہو جائے تو تمہاری دعا کے اندر وزن آ جائے گا، پھر یا رب العالمین دے بس دے دے گا۔ اگر آپ کے لیے وہ مفید ہو، اگر مفید نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ خود بچائے گا، اس سے بچائے گا، اس کی جگہ اور دے گا، اور چیز دے گا۔ جس طرح آدمی کو یا خان ہے، بچے کو یا کوئی اور بیماری ہے، وہ گوشت مانگتا ہے تو تم اس کو ہٹاتے ہو، گوشت نہ کھاؤ، لیکن تمہارا دل جلتا ہے اس کے لیے کہ میرا بیٹا ہے، پھر آپ اس کو اس کی متبادل کوئی چیز دے دیتے ہو، پھر متبادل چیز اللہ تعالیٰ دے دے گا تم کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری دعاؤں میں قوت نصیب فرمائے۔ چلو یہ تو کرے، آپ کے ساتھ نفس نہیں مانے گا، لیکن کل تک میں کہوں کہ میں ہر چیز اللہ سے مانگوں گا، یہ تو اتنا تو کر سکتے ہو، کل تک، کل اس وقت تک 24 گھنٹے تک ہر چیز، جب باہر نکلتے ہو دعا مانگے، مسجد سے باہر نکلتے ہو دعا مانگے، ایک مسجد کی دعا ہے وہ بھی کرو، اور بھی دعا مانگے، یا اللہ کوئی خیر کسی ساتھ مل جاؤ گے، یا رب العالمین اس کے اندر جو خیرات و برکات ہے وہ مجھے مل جائے، اس کے اندر جو ایسی کمزوریاں اس سے مجھے بچائے، ہر چیز میں دعا۔ تم تو ہر وقت محتاج ہے، تو آسان سانس میں محتاج ہے، آپ اپنی سانسوں کی تکرار کو دعا بناؤ۔ اس مبارک میں دعائی آپ کو اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ تمہاری کیا ہو جائے، تمہاری مشق ہو جائے۔ تو آج کل تک آپ ایسا کریں کہ ہر چیز اللہ سے مانگیں، پھر جب کل ہو جائے یہ حکم، پھر کہو کہ دوسری کل تک یہ نفس نہیں مانگتے، اس طرح کہ کہو کہ ہمیشہ کرو، وہ قطع نہیں مانگے گا۔ نفس جو ہے یہ کہہ دیں پھر یہ تو کون کرے گا، ایسا کہو کہ کل تک خیر ہے، کل تک کرو، آگے پھر دیکھیں گے، پھر آگے پھر اس کو ایک دھکا دے دو، انشاءاللہ آپ کی عادت بن جائے گی۔